نہری پانی کی تقسیم کا تنازع، اتحادی جماعتوں میں سیاسی دراڑ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ کینالز تنازع سے قومی اسمبلی کی کارروائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کینالز پر قرارداد روکنے کے لیے قومی اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا۔ اراکین پارلیمنٹ کہتے ہیں گلے شکوے دور کرنا ہی واحد حل ہے۔ حکومت پنجاب کو بھی کم پانی ملنے کا شکوہ، ارسا کے نام خط لکھ دیا، کہا پنجاب کو شیر سے کم اور سندھ کو زیادہ پانی دینے سے کسانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، موقف اپنایا۔ سندھ کو سکھر بیراج پر رائس کینال کو غیر قانونی پانی دیا جاتا رہا جو چھپایا گیا۔ خریف کی فصل میں بھی پنجاب کے حصے کا پانی زیادہ اور سندھ کا کم روکا جا رہا۔ پنجاب حکومت کا ارسا کو خط مسترد کرتے ہیں۔ معاہدے کے تحت تمام صوبوں کو پانی کی کمی برابری کی بنیاد پر برداشت کرنی ہے۔ سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دیا جائے۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کہتے ہیں سندھ کے کینالز کو رواں ماہ کے 10 روز 62% پانی کی قلت برداشت کرنی پڑی۔ پنجاب کے کینالز نے 54% پانی کی قلت برداشت کی۔ پنجاب میں اس وقت گندم کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ سندھ میں اس وقت کپاس اور چاول کی کاشت ہونی چاہیے۔ ہم صرف پینے کا پانی ہی دے رہے ہیں۔ لگتا نہیں ہے ایسا کہ ہمارے موقف کو کوئی مسترد کر بھی سکتا ہے۔ نہ ہونے کی صورت میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 اپریل کو بڑا صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں عوام کے ساتھ ہوں گا اور پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں۔ بلاول بھٹو واضح کر چکے کینالز نہیں بنیں گے، ہمارا کیس مضبوط ہے، جو بھی سنے گا وہ کینالز منصوبے ترک کر دے گا۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی سیون میں گفتگو، کہا بلاول نے کہا کینالز پر وزیر اعظم نہیں عوام کے ساتھ ہے۔ وفاقی حکومت نے بیک ڈور رابطوں میں پیپلز پارٹی کو کینال منصوبہ ختم کرنے کی پیشکش کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی وزیر نے پیغام دیا کینال منصوبہ ایکنک ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں بنایا جائے گا، نہ منظوری دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا، زبانی اور وعدے پر یقین نہیں۔ وفاقی حکومت یا وزیر اعظم منصوبہ ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتے تو احتجاج جاری رہے گا۔ نون لیگ پر کیسے اعتماد کریں؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کو عوام اور داروں سے لڑانے کا کام کر رہی ہے۔ ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ، ایک ماہ میں 4 ارب 10 کروڑ ڈالر موصول۔ 9 ماہ میں ترسیلات زر 28 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت، اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا، کہا مارچ میں گزشتہ سال کی نسبت ترسیلات زر میں 37% اضافہ ہوا۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی حکومتی پالیسیز پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ سمندر پار مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے، مجھ سمیت پوری قوم کو ان محنت کشوں پر فخر ہے۔ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اہل غزہ سے یکجہتی، قومی اسمبلی ہم آواز اسرائیل کی درندگی خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسرائیلی دہشت گردی اور درندگی کی مذمت، عالمی طاقتوں سے فلسطین میں اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا پاکستان کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ وزیر اعظم نے ہر پلیٹ فارم پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ فلسطین ہو یا کشمیر، بارود سے کسی کی آواز نہیں دبائی جا سکتی۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے مسلم امہ مل کر اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرے۔ بدقسمتی سے فلسطین کا جھنڈا ریڈ زون نہیں لایا جا سکتا، جس پر اسپیکر نے کہا فلسطینی جھنڈا ریڈ زون میں لانے پر پابندی کی بات غلط ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت نے یہودی کی انتخابی مہم چلائی تھی۔ اسرائیلی پارلیمنٹیرینز کیوں ایک پاکستانی لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات عطا نے کہا ایوان میں دونوں جانب سے سیاسی تقاریر کی مذمت کرتی ہیں۔ مسجد اقصی آج ہماری راہ تک رہی ہے۔ عرض فلسطین سے ہماری مذہبی اور جذباتی وابستگی ہے۔ فلسطین کے معاملے پر ہم سب متحد ہیں۔ میرے علم میں ہے تو میرے پاس کوئی کارڈ نہیں آیا، کوئی انویٹیشن نہیں آیا،
میرے پاس کوئی واٹس ایپ نہیں آیا، میرے پاس کوئی میسج نہیں آیا، میرے پاس کوئی فون کال نہیں آیا. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی انویٹیشن تو ہم ضرور وہ عاطف خان کی امریکی کانگریس مین سے ملاقات. پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو امریکی وفد سے ملاقات کی دعوت نہ ملی. چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں دعوت نامہ ملتا تو ضرور جاتے. مجھے، عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ کو دعوت نامہ نہیں ملا. اسپیکر کے پروٹوکول افسر نے بھی آگاہ نہیں کیا. کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. ہم نے دروازے بند نہیں کیے. امید ہے بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقات ہو جائے گی. عاطف خان کہتے ہیں کانگریس مین سے ملاقات امریکی سفارت خانے میں ہوئی. باقاعدہ میٹنگ نہیں تھی، صرف کھڑے کھڑے باتیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی. رؤف حسن نے بتایا امبیسی کے لوگوں نے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ سمیت 5 افراد کو مدعو کیا تھا. مجھے نہیں معلوم دونوں رہنماؤں کو دعوت ملی یا نہیں. چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کے مختلف اجلاس طلب کر لیے. پہلا اجلاس 18 اپریل کو سپریم کورٹ میں ہوگا. آئینی بینچ کے لیے مزید 2 ججز کی نامزدگیوں پر غور ہوگا. جوڈیشل کمیشن کا دوسرا اجلاس 2 مئی کو ہوگا. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے لیے ججز کے ناموں پر بھی غور ہوگا. شیخوپورہ میں غیر ملکی فوڈ آؤٹ لیٹ پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق. ڈی پی او بلال ظفر شیخ کے مطابق موٹر سائیکل سوار حملہ آور فائرنگ کر کے فرار ہو گیا. لاش اسپتال منتقل، پولیس نے تفتیش شروع کر دی. پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. غیر ملکی فوڈ آؤٹ لیٹس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ریاست ایکشن میں. غزہ جنگ کی آڑ میں ملکی کاروبار کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع. راولپنڈی میں غیر ملکی ریسٹورانٹ پر حملہ کرنے والے 4 ملزمان کی شناخت، 2 گرفتار، 2 کی گرفتاری کے لیے چھاپے. مرکزی ملزم کامران سجاد، عبدالہادی اور زریاب شامل. علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ٹھیک، مگر کسی کی املاک کو نقصان پہنچانا قطعی درست نہیں. کراچی کے علاقے لانڈی میں برف کے کارخانے پر دھماکے سے چھت منہدم، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی. 2 کی حالت تشویشناک، لاشیں اور زخمی جناح اسپتال منتقل. ریسکیو حکام کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کے باعث سلنڈر پھٹنے سے ہوا. کراچی میں ٹینکر نے ایک اور شہری کی جان لے لی. شیری جناح کالونی میں ٹینکر کے ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، حادثے میں 3 افراد زخمی، حالت تشویشناک. ڈرائیور موقع سے فرار، ٹینکر تحویل میں لے کر تفتیش جاری. پی ایس ایل کا کلاسیکو کا سٹیج تیار. کراچی کے شیر لگاتار دوسرا مارکا مارنے کو بے قرار. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 میں روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان آج جوڑ پڑے گا. لاہور کی ٹیم کنگز سے نبرد آزما ہونے کراچی پہنچ گئی. کراچی نے پہلے میچ میں ملتان سلطانز کو سرپرائز کیا. قلندرز بھی اسلام آباد سے شکست کے بعد کوئٹہ کے خلاف شاندار کم بیک کر چکے ہیں. بابر اعظم T20 میں سلپ میں آؤٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کانفیڈنس لیول بہت نیچے ہے. زلمی کو چاہیے اسٹیپ ڈاؤن کرا دے کیپٹنسی سے. ایز اے کیپٹن ہی میں نے کہا نہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، کنٹینیو رکھنا چاہیے. کیپٹنسی اتنی سٹرونگ ہو نہیں رہی جتنی کرنی چاہیے. پی ایس ایل کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. سابق سٹار کرکٹر باسط علی کہتے ہیں بابر اعظم کا T20 میں سلپ میں آؤٹ ہونا اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. یہ ٹھیک نہیں کہ 244 رنز چیز کرنے ہیں اور آپ اوپنر آ رہے ہیں. پشاور زلمی کے کپتان کے فیصلوں سے ٹیم خراب ہو رہی ہے. زلمی کو چاہیے کہ بابر کو کپتانی سے دستبردار کرا دے. کامران اکمل بولے بات پھر بابر کی کپتانی پر آ گئی. خامیاں نظر آ رہی ہیں. بابر ابھی فارم میں نہیں ہیں. ابھی 2 میچز ہوئے ہیں. کپتان تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. اداکار عمر شہزاد بنے مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل. سامنا کیا دلچسپ سوالات کا. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ چٹکلوں سے سب کو خوب ہنسایا. لاہور میں دوستی سے انکار پر 62 شخص نے طالبہ کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنایا. گاڑی میں بٹھا کر مقبرہ جہانگیر کے ہاتھ لے گیا. طالبہ نے گاڑی سے بھاگ کر جان بچائی. شور مچایا تو ملزم بھاگ گیا. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ملزم کی شناخت ہو گئی.
پولیس کا کہنا ہے ریکارڈ یافتہ اور تعلق سیاسی گھرانے سے۔ اقوام متحدہ امن مشن وزارتی کانفرنس کی تیاریاں، پاکستان اور جنوبی کوریا کے اشتراک سے 2 روزہ اجلاس 15 اپریل سے اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ اجلاس مئی میں برلن میں ہونے والی امن مشن کانفرنس کی بنیاد رکھے گا۔ اقوام متحدہ امن مشنز کی حمایت میں علاقائی تنظیموں کے کردار پر بھی بات ہوگی۔